بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک آیت مبارکہ کا بہت ہی مجرب اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں، ماہ رجب المرجب ختم ہی ہونے والا ہے اور شعبان المعظم کی آمد ہے۔ یہ مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایک دن کا یہ عمل کر لیں تو آپ کے گھروں سے بے برکتی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے اس ایک آیت کا ورد کر لیں تو شعبان میں آپ اس کے معجزات خود دیکھیں گے۔ اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اور جو بھی مالی پریشانیاں ہیں، جو بھی مالی مسائل ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے حل ہوں گی۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ برکت والی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے تو کمنٹس باکس میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ ناظرین، رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، بے حساب مال و دولت کے لیے، اچھی جاب کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ جس کسی نے بھی یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیا، اسی ماہ مبارک میں اسے خوشخبری حاصل ہوئی۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں انسان کو حرام اور حلال دونوں طریقوں سے رزق کمانے کے فائدے اور نقصان بتا دیے۔ یہ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا ہو تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ انسان کا رزق اللہ پاک نے اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا ہے۔ اب یہ صرف انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حرام طریقے سے رزق کماتا ہے یا پھر حلال طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ رزق حلال کمانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس ماہ مبارک میں رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ رجب المرجب کے جانے سے پہلے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اول آخر کسی بھی تعداد میں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مالی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم رزق میں برکت اور اضافے کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و احادیث کی روشنی میں رزق وسعت اور کثرت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جدوجہد ہی کرتے ہیں۔
قرآن و احادیث کی روشنی میں رزق کی وسعت اور برکت کے چند اسباب بھی ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں انشاءاللہ عز و جل وسعت اور برکت عطا فرمائے، جو کہ ہر انسان کی خواہش بھی ہے۔ تو آج ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک ایسا مجرب عمل آپ، خصوصاً رزق کی تنگی ہو، رزق میں بے برکتی ہو، بے روزگاری ہو، یا پھر کوئی ایسی بیماری جس کا کوئی بھی حل نظر نہ آتا ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ جو کہ حل نہ ہوتا ہو، تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے نہ صرف آپ کے رزق میں برکت آئے گی بلکہ پہاڑ جیسے قرضوں سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قرآن کریم بار بار یہ تو یاد دلاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جسے چاہے غریب کو امیر کر دے اور چاہے تو امیر کو غریب کر دے۔ قرآن کریم کی یہ مختصر اور آسان سی سورہ مبارکہ سورہ قدر ہے، جس کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم خود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام اور معمولی رات نہیں بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی بے شمار فضیلت اور برکات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ فضیلت ہے کہ بینائی کی حفاظت ہوگی، اور اگر لقوے کے مرض میں صحتیابی چاہتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں۔ آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں۔ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنے والا، اسے بار بار پڑھنے والا جادو جنات اور آسیب جیسے مرض سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی خوشبودار سفید رنگ کا پھول لے۔ یہ دھیان رہے کہ پھول خوشبودار ہو۔ سورہ قدر کو 13 مرتبہ پڑھ کر پھول پر دم کر لیں اور مریض کو سونگھا دیں۔ جب تک پھول میں خوشبو رہے گی مریض وقفے وقفے سے وہ پھول سونگھتا رہے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح تازہ پھول لیں۔ 40 دن تک یہ عمل دہرائیں، اور اگر آپ اپنے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو روزانہ 313 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، اور اگر کوئی مشکل ہے تو 113 مرتبہ اول آخر کسی بھی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔